انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قدر کی جو رات ہے، یہ جو شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور جس رات کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جس رات میں قرآن نازل کیا گیا، اس رات کا یہ مقام ہے کہ سال کی کوئی اور رات اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت کے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے. اللہ نے قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا، جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، جس شہر میں نازل ہوا، اور جس نبی کے اوپر نازل ہوا، وہ تمام کے تمام اپنے اپنے دائرے میں سب سے افضل ہے. اسی لیے یہ چیلنج ہے ہمارا کہ قرآن سے دشمنی کرنے والے قرآن کو جتنا چاہے جلا ڈالیں، جتنا چاہے قرآن کو ختم کر ڈالیں، مگر ان بچوں کے سینوں سے قرآن کہاں سے ختم کریں گے؟ ثواب ہے. کل ایک صاحب نے پوچھا واٹس ایپ پر میسج کر کے کہ شیخ صاحب قرآن پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ سننے میں زیادہ ثواب ہے؟ آج ہمیں قرآن سے الرجی کیوں ہے؟ قرآن پڑھنے میں ہمیں لذت کیوں نہیں ملتی؟ کیوں تراویح کی نماز ہم پڑھنا نہیں چاہتے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ. رمضان کے مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری وشیشتائیں ہیں. اس میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے.
رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، قرآن نازل ہوا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا نام لے کر کے کہا کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ اچھا، قرآن اتارا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن اکٹھے تو نہیں اترا تھا، قرآن تو 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تھا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا؟ اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ رمضان کے اترنے کی شروعات ہوئی رمضان کے مہینے میں، قرآن کے اترنے کی شروعات رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی یہ جو آسمان سب سے قریب والا آسمان ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھے رمضان کے مہینے میں اترا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا۔ اچھا، رمضان کی کس تاریخ کو قرآن اترا؟ اس کی بھی وضاحت قرآن کے اندر کی گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قدر کی جو رات ہے، یہ جو شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب تقریباً 84-85 سال، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور جس رات کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جس رات میں قرآن نازل کیا گیا، اس رات کا یہ مقام ہے کہ سال کی کوئی اور رات اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت کے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا خیر من الف شہر، اس سے بہتر ہے۔ قرآن جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین، قرآن کو لے کر کے نازل ہوئے ہیں روح الامین، یعنی جبریل علیہ السلام، جو سارے کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا، بلسان عربی مبین، وہ دنیا کی سب سے بہترین زبان عربی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن جس شہر میں اترا، ام القریٰ، وہ ساری بستیوں کی ماں ہے، ساری دنیا کا سینٹر ہے، ساری دنیا کا مرکز ہے، مکے میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ قرآن جس ہستی کے اوپر نازل ہوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ سارے کے سارے نبیوں کے سردار اور سارے کے سارے نبیوں کے امام ہیں۔ تو یہ ساری خصوصیات قرآن کو حاصل ہیں۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا، جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، جس شہر میں نازل ہوا، اور جس نبی کے اوپر نازل ہوا، وہ تمام کے تمام اپنے اپنے دائرے میں سب سے افضل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس قرآن کا پرپز کیا ہے؟ اس قرآن کو اللہ نے کیوں اتارا؟ اس قرآن کا ادیشیہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو جب اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ بتایا تو اللہ نے قرآن کا مقصد بھی بتا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن ساری کی ساری انسانیت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، ستیہ مارگ کا درشن کرنے کے لیے آیا ہے، سیدھی راہ کو دکھانے کے لیے، اس قرآن کو، ہدایت کے راستے کو دکھانے کے لیے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں اللہ نے کہا کہ ھدی للناس، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک جگہ کہا جا رہا ہے ھدی للناس، ساری مانوتا کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے،
اور دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ تو بات میں فرق ہو گیا, تو کنٹراڈکشن ہو گیا, ٹکراؤ ہو گیا کہ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ سب کے لیے ہدایت ہے اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو دونوں کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں قرآن ہے سب کے لیے ہدایت, مگر قرآن سے حقیقی فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہوں. مثال کے طور پر ایک دوا ہے, اب اس کے اندر بیماری کے لیے شفا ہے, لیکن اس کا جو صحیح ڈوز جانتا ہے, صحیح استعمال طریقے کا جانتا ہے, وہ تو اس دوا سے فائدہ اٹھائے گا. اور جو اس دوا کا صحیح ڈوز نہیں جانتا, وہ زیادہ کھا لیتا ہے یا کم کھا لیتا ہے, یا دوا کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے نہیں کرتا ہے, تو وہ دوا ری ایکشن بھی کر جاتی ہے. تو کیا اس میں دوا کا قصور ہے؟ دوا تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, مریض کی غلطی ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے دوا کو استعمال نہیں کیا. قرآن ہدایت سب کے لیے ہے, مگر قرآن سے ہدایت حقیقت میں وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں, قرآن سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا تقوی ہو اور جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو, جو پرہیزگار ہو, جو متقی ہو. اور قرآن کریم یہ اکلوتی کتاب ہے پوری کائنات میں جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لی ہے. قرآن کے پہلے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی, عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی, داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی, ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے. لیکن یہ تمام کی تمام آسمانی کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ جب یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء نے اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے, اپنی لالچ کے لیے, اپنی ہوس کے لیے, انہوں نے ان کتابوں میں چینجنگ کی, ان کتابوں میں پریورتن کیا, ان کتابوں میں اپنے مطلب کی باتوں کو ڈال دیا اور اپنے خلاف باتوں کو نکال دیا. لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس خطرے سے محفوظ رکھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں, اور اللہ نے اس حفاظت کا انتظام کیسے کیا میرے بھائی. دنیا میں کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ ایک 6 سال کا بچہ, ایک 7 سال کا بچہ, 30 پاروں کا یہ قرآن, 114 سورتوں کا یہ قرآن, الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک پھر 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 حافظ جی کو سنا دیتا ہے. پورا 30 پاروں کا قرآن تراویح میں کھڑا ہو کر سنا دیتا ہے, جبکہ اس کی زبان عربی نہیں ہے, اس کی زبان اردو ہے, اس کی زبان بنگلہ ہے, اس کی زبان کوئی اور ہے, اپنی زبان کی بھی کتاب نہیں ہے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ پورا قرآن, اتنا ضخیم قرآن, ایک 6 سال کا 7 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے. اسی لیے یہ چیلنج ہے ہمارا کہ قرآن سے دشمنی کرنے والے قرآن کو جتنا چاہیں جلا ڈالیں, جتنا چاہے قرآن کو ختم کر ڈالیں, مگر ان بچوں کے سینوں سے قرآن کہاں سے ختم کریں گے. اور آپ حیرت کریں گے, کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا, سعودی عرب کا ایک بچہ تھا, اس نے قرآن کے آیتوں کے ساتھ ساتھ ان آیتوں کا نمبر بھی یاد کیا تھا. اتنا تک اس کو یاد تھا کہ یہ آیت کون سے پارے میں ہے, کون سی سورت میں ہے, کون سے پیج پر ہے. اس کے پہلے کی, اس کے آگے کی آیات پوچھو تو وہ فوراً بتا دیتا تھا, اتنا تیز اس کا دماغ تھا. تو یہ خصوصیت بھی قرآن کو حاصل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے, تو کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا, ہے کوئی قرآن کو حفظ کرنے والا, ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا. قرآن کا حفظ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے, مسند احمد کی روایت ہے, ان ماں باپ کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا قیامت کے دن, ان کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا اور ان کو بڑے قیمتی جوڑے پہنائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. تو قرآن کریم وہ کتاب ہے. اچھا, قرآن جب اترا تو ظاہر ہے کہ عرب میں اترا, اور عرب کے لوگوں کو اپنی لینگویج اور زبان پر بڑا غرور تھا. انہیں یہ غرور تھا کہ صاحب ہماری جو لینگویج ہے, جو زبان ہے, ہم بات کرنے میں بڑے ماہر لوگ ہیں. اور عربی زبان واقعی میں بڑی عجیب و غریب زبان ہے.
کبھی جو آپ عربی زبان کے جو ماہر لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیے تو آپ کو بتائیں گے کہ عربی زبان میں ایک ایک چیز کے لیے 10 20 الفاظ موجود ہیں اور ایک ایک لفظ کے 10 معنی ہیں. مثال کے طور پر عینن کے معنی آنکھ، عینن کے معنی چشمہ، عینن کے معنی زمین سے پانی کا جو نکلتا ہے چشمہ وہ، عینن کے معنی جاسوس، عینن کے معنی نظر کا لگنا. یہ تمام معنی لفظ ایک ہے، معنی اتنے سارے ہیں. یہ عربی زبان کی خاصیت ہے. تو جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر سارے کے سارے جنات اور سارے کے سارے انسان مل جائیں اور اس قرآن کی کوئی کاپی تیار کرنا چاہیں، اس قرآن کے جیسی کوئی آیت بنانا چاہیں، اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، جنات اور انسان سب مل جائیں تب بھی اس قرآن کے جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے. یہ اس بات کا چیلنج تھا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کریٹر کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے. اور ظاہر ہے جب یہ رب کا کلام ہے تو تمہاری یہ مجال نہیں ہے کہ تم اس کی نقل بنا سکو. اور اس قرآن کے اندر ایک اور خاص بات ہے، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر بھی رکھی ہے. مکے کے مشرکین اس قرآن سے بچنے کے لیے کانوں میں روئی لگا لیتے تھے، اپنے سمجھدار لوگوں کو روکا کرتے تھے مت سنو اس قرآن کو. انہیں خطرہ تھا کہ قرآن کو سنیں گے تو قرآن کے اندر ایک اٹریکشن ہے، ایک کشش ہے، قرآن ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور وہ قرآن پر ایمان لے آئیں گے. اسی لیے جب اللہ کے نبی قرآن پڑھا کرتے تھے وہ شور مچایا کرتے تھے، وہ سیٹی بجایا کرتے تھے، وہ تالی بجایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وہ کہا کرتے تھے جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچایا کرو اور قرآن کو نہ سنا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. مگر اللہ نے قرآن کے اندر ایسی خصوصیت رکھی تھی کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے وہ سوچتے تھے یار ہے تو ہماری ہی لینگویج کی کتاب، ایک بار سن کے تو دیکھیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، اللہ کے نبی کے بہت کٹر دشمن تھے، قرآن سے بڑی نفرت کیا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی حرم پاک میں مکے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عمر فاروق کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، اللہ کے نبی سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. عمر فاروق کے دل پر قرآن کا اثر ہوتا ہے اور ان کا دل یہ کہتا ہے کہ ضرور یہ کسی شاعر کی شاعری ہے، ضرور یہ قرآن شاعری ہے. ابھی عمر فاروق کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. میرے بندو یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے بلکہ تم لوگ بہت کم ایمان رکھتے ہو. حضرت عمر کے دل میں دوسرا خیال یہ آیا، اچھا یہ شاعری نہیں ہے تو ضرور یہ کوہانت ہوگی، یہ کسی جادوگر کا جادو ہوگا، کسی جادوگر کا منتر ہوگا، اس کا جادو ٹونا ہوگا. ابھی عمر فاروق کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے آگے کی آیت پڑھ دی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو نہیں ہے، یہ کسی کاہن کی کوہانت نہیں ہے بلکہ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو رب العالمین کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر ایک چوٹ لگ گئی، مگر بڑے زمانوں کی گرد ان کے دل پر جمی ہوئی تھی، اس لیے اس وقت تو ایمان نہیں لائے. بعد میں جب اپنی بہن کے گھر پہنچے اور اپنی بہن اور بہنوئی کو بہت مارا پیٹا، اور جب بہنوئی نے اور بہن نے جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی تو اس وقت حضرت عمر کا دل موم ہو گیا. تو یہ قرآن کی خاص بات ہے کہ دشمنوں نے اس قرآن کو سنا تو قرآن پر ایمان لے آئے. اس قرآن کے اندر تو یہ خصوصیت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے کہا اگر اس کو کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے بندو، تمہارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا معمولی سا دل ہے۔ اس قرآن کے اندر تو اتنا اثر ہے کہ ہم پہاڑ پر بھی اگر اس قرآن کو اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ہے قرآن۔ آج وہ قرآن ہمارے اور آپ کے گھروں میں رکھا ہوا ہے میرے بھائی، وہ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ اس قرآن جیسی قیمتی دولت کو پانے کے لیے ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑا، کچھ گنوانا نہیں پڑا، وہ نعمت ہمیں اور آپ کو فری میں ملی ہے، اس لیے اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے بھائی۔ اس قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس قرآن کو پڑھنے والا ایسی تجارت کرتا ہے، ایسا کاروبار کرتا ہے جس میں کبھی کوئی گھاٹا آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو روزی ان کو دی ہے اس میں سے چھپ کر کے اور کھل کر کے خرچہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دان دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یہ تین کام، تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی روزی میں سے چھپ کر کے اور کھل کر کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین کام جو کر لے، اللہ فرماتا ہے یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں پڑے گا میرے بھائی۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہم قرآن کو دے رہے ہیں؟ آج ہم میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل پر دنیا بھر کی چیزوں میں ہم 24 گھنٹے جب تک جاگتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا؟ اللہ کا یہ میسج واٹس ایپ پر ہمارے کسی عزیز کا، کسی رشتہ دار کا میسج آتا ہے، اور اگر غلطی سے ہم اس کو نہ دیکھیں تو ہمارا دوست ہم سے کہتا ہے یار ہم نے تجھ کو واٹس ایپ کیا، تجھ کو میسج کیا، تو نے میرا میسج نہیں دیکھا۔ ہمارا دوست ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ بھائی تیرے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے، تو چلاتا ہے، تو نے میرا میسج کیوں نہیں دیکھا؟ قرآن کریم بھی تو اللہ کا میسج ہے، قرآن کریم بھی تو اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ نے اس پیغام کو ہمیں اور آپ کو پڑھنے کے لیے دیا ہے، غور کرنے کے لیے دیا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن الماریوں میں بند رہتا تھا، قرآن کو لپیٹ کر کے ریشمی کپڑوں میں ہم نے رکھ دیا تھا، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، ہم قرآن پر غور نہیں کرتے تھے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ، اللہ فرماتا ہے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر اتاری ہے، یہ کتاب بڑی برکت والی کتاب ہے، لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس قرآن کو ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ قرآن کے اوپر تم غور کرو۔ قرآن غور کرنے کی کتاب ہے۔ جب قرآن پر آپ غور کریں گے نا، جہنم کی بات آئے گی تو آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، جنت کی بات آئے گی آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا، ایمان کی بات آئے گی آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، منافقوں اور کافروں کا تذکرہ آئے گا، آپ کو شرمندگی ہوگی کہ یہ چیزیں میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ قرآن صرف رٹو طوطے کی طرح پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن غور کرنے کی کتاب ہے۔ اور جب قرآن کو آپ غور سے پڑھیں گے میرے پیارے ساتھیوں، جیسے موبائل آپ جب چارجنگ میں لگاتے ہیں، موبائل آپ کا ڈسچارج ہو رہا ہے 5% ہے، چارجنگ میں آپ نے لگایا تو 50% ہو گیا، 100% ہو گیا، فل چارج ہو گیا، تو ہمارے ایمان کی بیٹری بھی کمزور ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جب ہم کوئی غفلت کا کام کرتے ہیں، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں، ہمارا ایمان ڈسچارج ہونے لگتا ہے۔ تو ایمان کی چارجنگ کو چارج کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، میرے مومن بندے تو وہ ہیں جب قرآن ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پر غور کرو میرے بھائیو، آپ کو اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔
قرآن کو سننے میں بھی بہت ثواب ہے. کل ایک صاحب نے پوچھا واٹس ایپ پر میسج کر کے کہ شیخ صاحب قرآن پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ سننے میں زیادہ ثواب ہے؟ میں نے کہا اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن سننے میں زیادہ ثواب ہے, کچھ علماء کا کہنا ہے کہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے, اور زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے, کیونکہ جو پڑھ رہا ہے وہ سن بھی تو رہا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سنتے بھی تو ہیں, تو پڑھنے والا دونوں کام کر رہا ہے, اور پڑھنے میں محنت زیادہ ہے. سننے کو تو آپ نے لگا دیا, پڑھنے میں محنت لگانی پڑتی, اس لیے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. تو قرآن پڑھا بھی کرو اور قرآن سنا بھی کرو. کار سے جا رہے ہو, کار میں بیٹھ کر کے گانے سن رہے ہو, ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہے ہو, اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سن رہے ہوں, اسی حالت میں موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے اور دل کی دھڑکن بند ہو جائے, اور کل قیامت کے جب اللہ کے بارگاہ میں ہم کو اٹھایا جائے تو وہاں پر بھی ہم گانا سن رہے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کار میں ہم سفر کر رہے ہیں اور کار کے ساؤنڈ سسٹم میں ہم گانا سن رہے ہیں, ہم نازیبا چیزیں اور ناجائز چیزیں سن رہے ہیں, اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, انتقال ہو جائے, اور کل قیامت کے دن ہم اسی حال میں اسی گانے کو سنتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں. قرآن سنا کرو میرے بھائی, اور اللہ کی قسم اگر واقعی میں دل میں ایمان ہے تو کسی اچھے قاری کی آواز میں جب آپ قرآن سنیں گے تو دل کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کے کسی میوزک میں نہیں ہے, جو دنیا کے کسی گانے میں نہیں ہے, جو دنیا کے کسی ناجائز چیز میں نہیں ہے. اور یہ میرا دعویٰ ہے, اس لیے کہ رب کا کہنا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والے دلوں کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملا کرتا ہے, قرآن سے سکون ملا کرتا ہے. قرآن پڑھیے. ڈپریشن کے جو لوگ مریض ہیں, جن کو دماغی بیماریاں ہیں, ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے قرآن کو سنیے. آپ دیکھیے آپ کے دل پر کتنا سکون محسوس ہوتا ہے, دماغ کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے. اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں, آئے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اور عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابہ میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو کہ جیسا قرآن اترا ہے, بالکل تازہ تازہ قرآن سننا ہو, تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنا کرو. آج ہمارے یہاں کوئی 4 پیسے کما لے تو پورا گاؤں کہتا ہے یار بڑا پیسے والا آدمی ہے. کسی کا مکان شاندار بن جائے تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا شاندار آدمی ہے. اور کوئی بچہ قرآن کا حافظ بن جائے, کوئی قرآن کی اچھی تلاوت کر لے, اس کو کون اہمیت دیتا ہے میرے بھائی؟ اس کو کون درجہ دیتا ہے, کون مقام دیتا ہے, اس کی عزت کون کرتا ہے؟ جبکہ اللہ کی قسم ان کروڑ پتیوں سے بڑا مقام ہے اس قرآن کے پڑھنے والے کا. عزت کیا کرو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی. سماج کے سب سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو قرآن کو اگر کوئی اچھی آواز میں پڑھتا ہے تو اس کا اپنا ایک مقام ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دبلے پتلے صحابی تھے. ایک مرتبہ پیڑ پہ چڑھے تھے اور پینوں کی مسواک توڑ رہے تھے. جب مسواک توڑ رہے تھے تو جب ہوا چل رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی. صحابہ کو یہ دیکھ کر کے ہنسی آ گئی. بھائی بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے دبلے پتلے ہوتے ہیں, تو دبلے پتلے لوگوں کو دیکھ کر کبھی کبھی آدمی ہنسنے بھی لگتا ہے, مذاق بھی اڑانے لگتا ہے. عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کے بعض صحابہ کو ہنسی آنے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے عبداللہ کے پیر کتنے پتلے پتلے, ان کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ, جس عبداللہ کی ٹانگوں کو تم پتلا سمجھ کر کے ان کا مذاق اڑا رہے ہو, اللہ کی قسم کل اللہ تعالیٰ کے میزان عمل کے اوپر جس ترازو پر اللہ تعالیٰ بندوں کو تولے گا, اس ترازو کے اوپر عبداللہ بن مسعود کی دونوں ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی. اللہ کے یہاں آپ کی باڈی کا وزن نہیں ہوگا, اللہ کے یہاں آپ کے ایمان کا وزن ہوگا. دنیا میں آپ نے باڈی بنا لی, مضبوط بن گئے, بہادر بن گئے,
مگر ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو آپ اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اگر ہمارے اندر طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، لیکن ایمان کی طاقت نہیں، تو ہم کھوکھلے ہیں میرے بھائیوں۔ عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے تھے، مگر اللہ کے نبی نے کہا ان کی دونوں پتلی پتلی ٹانگیں کل قیامت کے دن احد پہاڑ سے برابر سے زیادہ وزندار ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی عبداللہ سے کہتے کہ عبداللہ قرآن سناؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ کے اوپر تو خود قرآن اترا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی غور سے بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، عبداللہ قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے، جب سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت میں آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے، آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب عبداللہ بن مسعود قرآن کی اس آیت پر پہنچے، اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ بس کرو۔ جب حضرت عبداللہ نے نظریں اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس یاد آ گیا کہ اتنی بڑی گواہی مجھے قیامت کے دن دینی پڑے گی۔ اپنی ذمہ داری کو سوچ کر کے اللہ کے نبی رونے لگے۔ قرآن وہ کتاب ہے میرے بھائی جو دل پر اثر ڈالتی ہے، جو ہمیں ہماری کمیاں بتاتی ہے۔ بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر آپ کی نبض چیک کرتا ہے، آپ کے سینے پر آلہ لگاتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن قرآن وہ ڈاکٹر ہے جو ہماری روح کی بیماریوں کو بتاتا ہے۔ قرآن ہمارے دل کے لالچ کو بتاتا ہے، قرآن ہمارے اندر تکبر کی بیماری کو نکالتا ہے، قرآن حسد کو نکالتا ہے، قرآن لالچ کو نکالتا ہے، قرآن دنیا کی محبت کو نکالتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو شفا قرار دیا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس وہ کتاب آئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے جو تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جو بہت بڑی نصیحت ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا دنیا میں ہم جب پھنستے ہیں، مان لو ایک لڑکا جیل چلا گیا، تو جیل میں جانے کے بعد جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں، انسپکٹر صاحب میرے بچے کو چھوڑ دیجئے۔ انسپکٹر نہیں چھوڑ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سورس لگاتے ہیں، علاقے کا جو بڑا نیتا ہے، بڑا لیڈر ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے نا، اس کا سورس لگاتے ہیں۔ ہم جب دنیا میں پریشان ہوتے ہیں تو سورس لگاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن تو ظاہر ہے کوئی سورس کام نہیں دے گا، قیامت کے دن تو باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی، وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرؤ القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارش لے کر کے آئے گا۔ قرآن کہے گا اے اللہ اس نے راتوں کو میری تلاوت کی تھی، اے اللہ تو اس کو جہنم میں نہ ڈال، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ قرآن سفارش کرے گا اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قرآن پڑھا کرو میرے بھائی۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے رشک کرنے کی اجازت دی ہے۔ رشک کا مطلب سمجھتے ہیں؟ رشک کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اب میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہو رہی ہے یار میرے پاس بھی اتنا پیسہ آ جائے۔ آپ کا کپڑا بہت اچھا لگ رہا ہے، اب میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے میرے پاس بھی اتنا اچھا کپڑا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ یہ رشک کرنا شریعت میں جائز ہے، شریعت میں حسد حرام ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حسد ایک رشک۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ دیکھ کر کے میں یہ تمنا کروں کہ آپ کا پیسہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ آپ کی عزت دیکھ کر کے میں سوچوں کہ آپ کی عزت مٹی میں مل جائے اور مجھے عزت مل جائے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن
اگر میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو جو عزت ملی ہے وہ اپنی جگہ رہے، مجھے بھی مل جائے، آپ کو جو دولت ملی ہے وہ اپنی جگہ رہے، مجھے بھی مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں رشک. اور رشک کرنا اسلام میں جائز ہے، مگر دو چیزوں میں رشک کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، رشک کرنا ہے تو دو چیزوں کے بارے میں کرو. رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقرؤہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک انسان قرآن کا حافظ ہے، ایک انسان قرآن کا عالم ہے، رات و دن وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اس کو دیکھ کر کے تم اپنے دل میں یہ تمنا کرو کہ اللہ قرآن کی یہ دولت مجھے بھی دے دے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ، اور دوسرا انسان ہوا جس کو اللہ نے مال دیا، اس کو دیکھ کر کے تم یہ تمنا کرو کہ اللہ جس طریقے سے رات و دن یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو مجھے بھی مال دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں. ان دو چیزوں کے بارے میں رشک کرنے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے. ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے اس قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو رٹو طوطے کی طرح پڑھتے ہیں. قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ٹھیک ہے، قرآن کو اگر آپ بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو بھی ثواب ملے گا، قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی تو تب بھی ملے گی. مگر قرآن کا جو مقصد ہے غور کرنا، عمل کرنا، وہ مقصد کب حل ہوگا بھائی؟ جب آپ قرآن کو، آج ماشاءاللہ بنگلہ میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، اردو میں تو بہت سارے ترجمے موجود ہیں. آپ اپنے علاقے کے علماء سے کانٹیکٹ کریں کہ مولوی صاحب کون سا ترجمہ ہم کو پڑھنا چاہیے، اور قرآن کا ایک ترجمہ آپ اپنے مطالعے میں رکھیں. آدھا ہی گھنٹہ صحیح میں زیادہ نہیں کرے، 24 گھنٹے میں آپ صرف آدھا گھنٹہ اپنی زندگی کا قرآن کو دے دو. میرے بھائی یہ طے کر لو کہ مجھے اپنے 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ قرآن کو دینا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن پر غور کرنا ہے، اور قرآن سے جو بات سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا ہے. یہ 3 مقصد اگر بنا لو، اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی، آپ کی زندگی میں چینجنگ آ جائے گی. قرآن کے اندر ایک نور ہے، ایک برکت ہے، وہ برکت آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور قرآن کو ہم نے لپیٹ کر کے الماریوں میں رکھا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری گردن پکڑیں گے اور کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. رسول اکرم کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پر غور نہیں کرتی تھی، قرآن کو نہیں پڑھتی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے آج ہمیں قرآن سے الرجی کیوں ہے، قرآن پڑھنے میں ہمیں لذت کیوں نہیں ملتی، کیوں تراویح کی نماز ہم پڑھنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہمارے دل ناپاک ہو گئے. حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُنَا مَا شَبِيَتْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو کبھی قرآن سے آسودہ نہ ہوتے، قرآن سن کر کے کبھی ہمارے دل کا پیٹ نہ بھرتا، کبھی ہمارے دل کی لذت ختم نہ ہوتی. اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو دل کی صفائی کرو. اور دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ جب گناہوں سے ہم بچیں گے. اس لیے کہ دل کو گندا کرنے والی چیز گناہ ہے. آپ گناہوں سے بچیے، اپنے اندر تقوی پیدا کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ یہ قرآن ہدی للمتقین بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو مدرسے چلتے ہیں جہاں ہمارے یہ بچے قرآن کا حفظ کرتے، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی قدر کرو میرے بھائی، ان کی عزت کرو، ان کے اوپر خرچ کرو. یہ غریب طلبہ، یہ یتیم طلبہ، یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مدرسوں میں آ کر کے تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن و حدیث پڑھنے والے طلبہ، ان کا بڑا اونچا مقام ہے میرے بھائی. یہ سماج کے بڑے باعزت لوگ ہیں، ان کو عزت کی نظر سے دیکھو. آج بڑے بڑے شہروں میں تو وہ رواج ختم ہو گیا، آپ کے دیہاتوں میں الحمدللہ ابھی بھی قائم ہے کہ ان بچوں کو، طلبہ کو جاگیر دی جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے کھانا دیتے ہیں. یہ بہت بہترین نظام ہے، اور یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے. اور یہ اگر آپ کے گاؤں میں آج بھی چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ مزید آپ کو توفیق دے. میں نے بہت سارے علاقوں میں دیکھا کہ مدرسے میں جب یہ بات آئی کہ مطبخ قائم کریں گے تو علاقے کے لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے رہتے ہوئے مطبخ قائم نہیں ہوگا، ہم کھلائیں گے اپنے بچوں کو. ہمارے یہاں 4 روٹی بنتی ہے، ہم 5 روٹی بنائیں گے، ہم ایک روٹی اپنے اس بچے کو کھلائیں گے، مدرسے کے بچے کو. کتنے علاقوں میں نے دیکھا کہ جاگیر جن بچوں کو دی جاتی ہے اس کو اپنے گھر کے بچے کی طرح مانا جاتا ہے، اور جب وہ بچہ پڑھ کے آگے نکلتا ہے تو اس گھر والوں کو اپنے گھر کی طرح محسوس کرتا ہے.
تو یہ عزت ہونی چاہیے میرے بھائیوں. آپ قرآن اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت کیجیے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی فضیلت کو سمجھنے کی، قرآن پر غور کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ سے گزارش بھی کرنی تھی. آپ جانتے ہیں میں بنارس یو پی کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے بنارس میں ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ سلفیہ بنارس، جو مرکزی ادارہ ہے ہماری جماعت کا. تو اسی جامعہ سلفیہ کی ایک برانچ ہے، ایک شاخ ہے بنارس میں، جس میں میں ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں، مدرسہ احیاء السنہ. ہمارے مدرسے میں بھی الحمدللہ تقریباً 500 بچے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے بچے ہاسٹل میں رہتے بھی ہیں. ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا انتظام ہے ماشاءاللہ وہاں. اور ابھی ہمارے مدرسے میں کئی کام ہو رہے ہیں. وہاں زمین بہت خراب تھی، اس پر ماربل بچھ رہا ہے. اس کے علاوہ 2-3 کمروں کا کام بھی چل رہا ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، چونکہ اس مدرسے کے اندر آپ کا جو تعاون ہوگا وہ اللہ کی راہ میں ہوگا، ان غریب بچوں کے اوپر ہوگا. آپ صدقہ، زکوٰۃ یا اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اس ادارے کے لیے تعاون کریں. میں رسید اپنے ساتھ لایا ہوں. اگر کوئی الگ سے کوئی تعاون کرنا چاہے گا اس کے نام سے رسید کاٹ دی جائے گی. اگر سب لوگ مل کر کے جو تعاون کریں گے پوری مسجد کے نام سے انشاءاللہ ایک رسید کاٹ دی جائے گی. میں آپ سب سے بڑے مؤدبانہ انداز میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کا بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں تاکہ وہ آپ کے حق میں ایک صدقہ جاریہ بن سکے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس طریقے کے نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.